17 سال پہلے ہاجرہ 6 سال کی انایا کو کراچی میں بنے فارم ہاؤس میں لے کر آئی تھی۔ کل اس کے والدین کی پہلی برسی تھی اور وہ نہایت ڈسٹرب تھی۔ رات کا وقت تھا اور دسمبر کا موسم قدرے ٹھنڈا تھا کراچی میں۔ ہاجرہ اپنے گرد ایک شال لپیٹے گھاس پر واک کر رہی تھی۔ اس فارم ہاؤس کے تمام ملازمین گارڈز ہاجرہ کے وفادار تھے۔ اس کے ذہن میں بھائی سے کی گئی گفتگو گردش کر رہی تھی۔ واصف اور صفورہ ان کے ساتھ فارم ہاؤس نہیں آئے تھے۔ وہ گھاس کو جوتوں سے مسلتے ہوئے قریشی ہاؤس میں کی گئی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ آپ کو میری تجویز کیسی لگی؟ ہاجرہ بھائی کے قریب صوفے پر بیٹھی دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ صفورہ ان دونوں کے مقابل بیٹھی بہت غور سے اسے سن رہی تھی۔ مجھے کبھی تمہاری ذہانت پر شک نہیں ہوا، واصف نے مسکرا کر بہن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ گیس لیک اچھا آئیڈیا ہے، لیکن کرو گی کیسے؟ واک کرتے ہوئے تازہ کٹی گھاس ہاجرہ کے جوتوں کی وجہ سے مسلے جا رہے تھے۔ اگلے مہینے برسی ہے اس کے پیرنٹس کی، میں اسے اپنے فارم ہاؤس لے جاتی ہوں۔ وہاں تمام ملازمین ہمارے وفادار ہیں، اس کو مارنے میں آسانی رہے گی۔ سب کو یہی تاثر دیا جائے گا کہ یہ موت گیس لیک اور پھر آگ لگنے کی وجہ سے ہوئی۔ پر تم کہاں ہوگی؟ تم پر تو شک نہیں جائے گا نا؟ وہ بہن کے لیے فکر مند تھے۔ آپ کو میری ذہانت پر یقین ہے نا؟ ہاجرہ مسکرائی۔ جتنا یہ کام اس سے آسان لگ رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ ہاجرہ نے یقین دہانی کر لی تھی کہ تمام ملازمین اس کے رازدار ہیں کہ نہیں۔ فجر کا وقت تھا۔ انایا ہاجرہ کے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، جبکہ آگ انایا کے کمرے میں لگانی تھی، جو کہ یہاں سے قدرے فاصلے پر تھا۔ ہاجرہ نے انایا کے کپڑے اور اس کے کچھ بال اس کمرے میں چھوڑ دیے تھے تاکہ واصف بعد میں فرانزک کے ذریعے یقین کرانا چاہے تو اس کی موت سچی ثابت ہو۔ ہاجرہ رات سے جاگ رہی تھی۔ وہ لان میں جائے نماز بچھائے دعا مانگ رہی تھی جب کچھ نوکر بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ میڈم، ملازمہ کی سانس پھولی ہوئی تھی اور چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ہاجرہ کو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میڈم، آگ غلط کمرے میں لگ گئی ہے، آگ آپ کے کمرے میں لگ گئی ہے۔ انایا، ہاجرہ نے خوف سے سینے پر ہاتھ رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ وہ ننگے پیر دوڑتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کچھ ملازم بالٹی بھر بھر کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ انایا کی خوف سے چیختی روتی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ یہ آگ کیسے بھڑکی؟ ہاجرہ حیرت میں گھری آگ لگی کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ ہاجرہ نے دوپٹہ سر سے اتار کر نیچے رکھے پانی سے بھرے بالٹی میں ڈبویا اور ناک کے گرد باندھنے لگی۔ میڈم، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آگ بجھ جائے گی میڈم، اسے دوپٹہ باندھتے دیکھ ایک نوکر نے فکر مندی سے پوچھا۔ آگ بجھانے کی کوشش کرتے رہو، میں انایا کو اندر یوں نہیں چھوڑ سکتی۔ آگ سے مرے نہ مرے، دم گھٹنے سے مر جائے گی۔ ہاجرہ کی آواز میں خوف تھا۔ سب کے منع کرنے کے باوجود ہاجرہ باز نہ آئی اور ہمت جمع کرتی دروازے کے قریب گئی اور چھلانگ لگانی چاہی جو اب آگ پکڑ چکی تھی۔ ہاجرہ کا ہاتھ آگ کے شعلے سے ٹکرایا۔ ہاجرہ نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر چھلانگ لگائی اور جلنے کی پرواہ کیے بغیر کمرے میں داخل ہوئی، جہاں آہستہ آہستہ آگ کے شعلے مزید بڑھتے جا رہے تھے۔ ننھی سی انایا کا منہ سرخ ہو چکا تھا، خوف اس کے چہرے پر واضح تھا۔ انایا کے دامن پر آگ لگ چکی تھی اور وہ خوف سے چیختے ہوئے چھلانگیں لگا رہی تھی۔ آگ کی وجہ سے کمرے میں نہایت حبس تھی۔ ہاجرہ فوراً سے آگے بڑھی اور انایا کی فراک کو سینے کی سائیڈ سے پکڑ کر پھاڑ دی۔ انایا پھوپھو کے گلے لگنا چاہتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے دامن پر آگ لگی ہے۔ ہاجرہ کی اپنی طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی، مگر پرواہ کیے بغیر وہ تیز تیز ہاتھ چلاتی، اس کے بازوؤں کو پھاڑتی، فراک دوسری طرف اچھال دی اور انایا کو گود میں پکڑ کر وہ دروازے تک آئی، جہاں آگ مزید گہری ہو چکی تھی۔ انایا ہاجرہ کے بازوؤں میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ ہاجرہ کا کھانس کھانس کر برا حال ہو گیا تھا۔
آنکھوں سے پانی الگ بہہ رہا تھا۔ تمام ملازم آگ بجھانے کی بھرپور کوشش میں تھے اور ساتھ ساتھ ہاجرہ کو آوازیں بھی دے رہے تھے۔ ہاجرہ کے لیے مزید ٹھہرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے عنایا کو باہر دھکیل دے۔ دو چار گہرے سانس لے کر ہاجرہ نے ہمت باندھی اور جلنے کی پرواہ کیے بغیر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ عنایا کو سینے سے بھینچے وہ اندھا دھند باہر کی طرف دوڑی۔ دروازے پر لگی آگ نے ہاجرہ کے جسم کو بھی جلا ڈالا تھا۔ جگہ جگہ سے اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ وہ عنایا کو لیے دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ آگ لگی رہنے دو، فائر فائٹرز کو کال کی ہے، جلدی کرو۔ تکلیف برداشت کرتی وہ ملازموں کو ہدایات دے رہی تھی۔ اسے اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے وفادار ملازم عنایا کو اپنے ساتھ لے کر فارم ہاؤس سے نکل چکے تھے۔ وہ باہر لان میں بیٹھی اپنے زخموں کی ڈریسنگ کروا رہی تھی۔ جلنے کی تکلیف سے اس کا منہ سرخ تھا۔ کس نے کیا ہوگا یہ سب؟ کون ہے جس نے دھوکہ دیا؟ ہاجرہ خود سے بڑبڑائی۔ صبح احتشام آیا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ بڑے صاحب نے بھیجا ہے، میرے آدمی نے اسے ٹال کر بھیج دیا تھا۔ ملازمہ ہاجرہ کے ہاتھ پر کریم لگا رہی تھی۔ احتشام کے نام پر ہاجرہ چونکی اور جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کیا۔ اب کہاں ہے وہ؟ او میرے خدایا! اگر بھائی تک پہنچ گیا تو پلان خراب ہو جائے گا۔ وہ فکر مندی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ احتشام اس کے والد اور اب اس کے بھائی کا وفادار ملازم ہے۔ فائر فائٹرز آدھے گھنٹے کی تاخیر سے پہنچے تھے اور اب آگ بجھانے کی کوشش میں تھے۔ جاؤ بلاؤ فرقان اور خالد کو فوراً، انہیں بھیجو احتشام کی تلاش میں، جلدی۔ وہ ملازمہ کو ہدایت دیتی نہایت بے چین تھی۔ ہاجرہ کچھ سوچتے ہوئے فکر مندی سے لان میں ٹہل رہی تھی کہ سامنے سے واصف اور صفورہ اسی کی جانب آ رہے تھے۔ ہاجرہ نے فوراً سے خود کو سنبھالا۔ تم کیسی ہو؟ واصف بہن کی طرف فکر مندی سے بڑھے۔ انہوں نے بہن کا ہاتھ تھاما جو جلنے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا مزید بھی جلی ہو تم؟ سب ٹھیک ہے بھائی، ہاجرہ نے مسکرا کر بھائی کو تسلی دی۔ صفورہ بے نیاز سی کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بس تھوڑا سا ڈرامہ کرنا تھا کہ میں نے اپنی بھتیجی کو بچانے کی کوشش کی ہے، اسی سب میں جل گئی بس، مگر سب ٹھیک ہے۔ واصف صاحب نے سکھ کا سانس لیا۔ صاحب پولیس آئی ہے۔ ملازم نے قریب آ کر پولیس کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ مر چکی ہوگی نا اب تک۔ کیسے ظالم تایا اور پھپھو تھے، صفورہ افسوس سے کہہ رہی تھی۔ خاموش رہو، بلکہ تم نہ ہی آتی۔ سر جھٹک کر واصف صاحب اندر کی جانب بڑھے تو ہاجرہ بھی بھائی کے پیچھے چل پڑی۔ آگ تو بجھ چکی تھی مگر دھواں ابھی تک برقرار تھا۔ کمرے میں موجود ہر چیز خاکستر ہو چکی تھی۔ ہاجرہ اور صفورہ بھرپور رونے کی ایکٹنگ کر رہے تھے۔ ہاجرہ نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا تھا۔ کمرے میں ہر چیز بھسم ہو چکی ہے، ابھی فرانزک کی ٹیم آئے گی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بچی بھی اسی آگ میں جل کر مر چکی ہوگی، پولیس آفیسر نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کھل کر بتائیے واصف صاحب، آپ کی کس کے ساتھ دشمنی ہے؟ کسی پر تو شک ہوگا۔ آخر آگ کیسے لگی؟ کس نے گیس کھلی چھوڑی تھی؟ نہیں آفیسر، میری کسی سے بھی دشمنی نہیں ہے۔ میرا بھائی اس دنیا میں نہیں ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے کوئی دشمن ہیں کہ نہیں، شاید یہ ایک حادثہ تھا۔ واصف صاحب بہت رنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ قریشی ہاؤس میں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا جو عنایا کی موت کے افسوس کے لیے آ رہے تھے۔ ہاجرہ سفید کپڑوں میں ملبوس صفورہ کے ساتھ بیٹھی لوگوں سے تعزیت قبول کر رہی تھی۔ واصف صاحب نے واقعے کو حادثہ قرار دیتے ہوئے پولیس والوں سے جان چھڑوا لی تھی۔ کسی کی کال آنے پر ہاجرہ معذرت کرتے ہوئے گھر سے گاڑی لے کر نکل گئی۔ وہ لیاری کے ایک ایسے علاقے میں تھی جو بہت خستہ حال تھا۔ میڈم، یہ آگ احتشام نہیں بھڑکائی تھی، اس نے عنایا کو آپ کے کمرے میں سوتا پا کر آگ جلائی تھی۔
وہ چھوٹے سے گھر میں چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی اور سامنے دو وفادار گارڈز اسے حالات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اس کو بڑے صاحب نے بھیجا تھا کیونکہ آپ ان کو ساتھ لے کر نہیں گئی تھی اور وہ صاحب کا وفادار ہے۔ اور بری خبر یہ ہے کہ اس نے دیکھ لیا تھا جب فرقان عنایا کو فارم ہاؤس سے لے کر جا رہا تھا۔ یا اللہ! ہاجرہ نے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ اس نے بھائی کو حقیقت بتا تو نہیں دی؟ ہاجرہ نہایت غیر آرام دہ ہو گئی۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی جانتے ہوں اور اب ان کی باری ہو بہن کو شیشے میں اتارنے کی۔ مجھے نہیں لگتا، مگر وہ کچھ اگل بھی نہیں رہا۔ وہ مزید کچھ نہیں بتانا چاہتا۔ بہت مارا ہے پر وہ خاموش ہے۔ مجھے اس کے پاس لے کر جاؤ، ہاجرہ نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ خستہ حال تھا۔ سامنے ہی احتشام رسیوں میں جکڑا کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ کمرے میں بیچ میں بس ایک ہی بلب روشن تھا۔ ہاجرہ باروب انداز میں اس سے سب اگلوانا چاہتی تھی، پر اس پر نہ نرمی کام کر رہی تھی نہ سختی۔ حال میں لاؤنج میں ایسی خاموشی تھی کہ سانس لینے کی آواز بھی بآسانی سنائی دے رہی تھی۔ واصف صاحب نے ہاتھ پیچھے کو باندھ رکھے تھے اور مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں۔ چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی اور ماتھے پر سلوٹیں تھیں۔ آنکھوں میں بیک وقت غصہ بھی تھا اور شکوہ بھی۔ عنایا واصف کی طرف دیکھ نہیں سکتی تھی، وہ تو بس باسل اور صفورہ کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے عنایا کو آسٹریلیا بھیج دیا تھا۔ ایک اچھی نینی مل گئی تھی اور آج میں بہت سکون میں ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کی چھوڑی ہوئی امانت کی حفاظت کی۔ میں نے عمران کی زندگی میں کبھی اس کے ساتھ اچھائی نہیں کی، نہ ہی ہم میں وہ دوستی تھی جو ایک بہن بھائی میں ہونی چاہیے، اور مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ ہاجرہ ماضی کے تمام حالات انہیں بتا چکی تھی۔ واو، امیزنگ! صفورہ امپریس نظر آ رہی تھی۔ باسل خاموشی سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ میری تمہارے لیے ناپسندیدگی کبھی بھی چھپی ہوئی نہیں تھی، پر میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ تم ایک وفادار بہن ہو۔ افسوس! بھائی کی ہی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ تم واقعی ذہین ہو۔ اپنی تجویز پیش کی اور بہت مدلل انداز میں پیش کی تھی کہ واصف کنونس ہو گئے، اور پولیس کے چکر کو بھی واصف کے ذریعے ختم کروایا۔ کیسے اتنے سال بے وقوف بنایا تم نے؟ صفورہ حیرانی کا اظہار کر رہی تھی۔ ہاجرہ اسے نظر انداز کر کے بھائی کو دیکھنے لگی، جو بدستور خاموش کھڑے تھے۔ انہیں الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ کیسے وہ دل کے دکھ کو بیان کریں۔ واصف صاحب مڑے اور راکنگ چیئر کو گھسیٹتے ہوئے دونوں صوفوں کے پاس رکھ کر خود اس پر بیٹھ گئے۔ ان کی کن پٹی کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ اب کیا چاہیے؟ کیوں لائی ہو اس کو ہماری زندگی میں؟ یہ نہیں سوچا کہ یہ ایک دفعہ موت سے بچی ہے، شاید دوسری دفعہ موقع نہ ملے۔ وہ نہایت تحمل سے بات کر رہے تھے، پر جہاں ان کی بات سے باسل چونکا تھا، وہیں عنایا بھی لرز گئی تھی۔ میں نے قرآن میں پڑھا تھا کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، مگر آپ تو مال کو ہی اپنی کل کائنات سمجھ بیٹھے۔ کیا یہ نہیں پتہ آپ کو کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ؟ اور آپ نے تو وراثت میں اس کو اس کے حق سے ہی محروم کر دیا۔ میں آپ کو تب نہ سمجھا سکی کیونکہ میں خود کمزور تھی۔ میں آپ کے ساتھ زور زبردستی سے نہیں روک سکتی تھی۔ ہاں، اللہ نے جس نعمت سے مجھے نوازا تھا، میں نے وہی استعمال کیا۔ میں نے اپنی ذہانت کا استعمال کیا۔ واصف صاحب نے جھنجھلا کر کہا، کم ٹو دا پوائنٹ۔ آپ کے پاس اب بھی وقت ہے، اس کو اس کا حصہ دے دیں۔ کیا پتہ آپ پر جو مشکلات آئی ہیں یہ حل ہو جائیں۔ ایک یتیم بچی پر رحم کریں۔ ہاجرہ نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ واصف صاحب نے کن اکھیوں سے باسل کو دیکھا، جس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ عنایا خاموش بیٹھی ہاجرہ کو اپنے لیے لڑتے دیکھ رہی تھی، جو بیٹے کو کھونے کے بعد اسی کو اپنی اولاد سمجھتی تھی۔ میں بھی غفلت کا شکار تھی، سمجھتی تھی کہ دولت ہی سب کچھ ہے، کیونکہ میں اپنی زندگی میں مگن تھی۔ مگر جب آہستہ آہستہ مجھ سے خوشیاں روٹھنے لگیں تو میں خواب غفلت سے جاگی۔
میں نے اپنے حیدر کے علاج کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ جو پیسہ بچا تھا پانی کی طرح بہایا، مگر وہ ہاجرہ کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ میں اس دولت کا کیا کروں جب میرا بیٹا میری کل کائنات ہی نہیں بچاتا؟ اس ناجائز دولت کا کیا فائدہ جب آخرت میں وہ میرے گلے کا توق بن جائے؟ اوہ تو بی بی اب ہمیں اسلام سکھائے گی، واز دیں گی؟ صفورہ نے ہاجرہ پر چوٹ کی۔ آپ لوگ انایا کو اس کا حق دے دیں۔ باسل نے پہلی دفعہ لب کشائی کی۔ انایا نے ابرو اچکا کر باسل کو دیکھا۔ تم واقعی ذہین ہو، تم نے تو مجھے آؤٹ سمارٹ کر دیا ہے۔ واصف صاحب کے چہرے پر ذرا سی بھی پشیمانی نہیں تھی۔ میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، مگر تم نے میرا بھروسہ نہ صرف جیتا بلکہ کتنے ہی سال مجھے بے وقوف بنائے رکھا۔ مجھے تم پر فخر کرنا چاہیے۔ واصف صاحب نہایت سنجیدہ لگ رہے تھے۔ میرے شوہر کا قتل کیا تھا آپ نے، میں جان گئی تھی، مگر جیسے کہ میں نے کہا میں بے بس تھی، میں خاموش رہی۔ بزنس میں دھوکہ دہی تو چلتا رہتا ہے، اور آپ نے وہی کیا جس میں ہمیشہ سے آپ بہتر تھے۔ میں آپ کو ان کا قتل معاف کر دوں گی، آپ انایا کو وراثت میں اس کا حصہ دے دیں۔ لاؤنج کا ماحول کشیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ باسل لب بھینچے زمین پر بیٹھے بچھے قالین کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ زلزلے کی زد میں تھا۔ واصف نے کسی ایک الزام کی بھی تردید نہیں کی تھی۔ حقائق اتنے تلخ ہوں گے، اس کا باپ دولت سے اس قدر پیار کرے گا وہ نہیں جانتا تھا۔ ہاجرہ، واصف کی آواز میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ اپنا سامان باندھ کر تم بھی روانہ ہو جاؤ انایا کے ساتھ۔ شوہر کے فیصلے پر صفورہ کا چہرہ چمکا۔ مجھے تمہاری معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے بے وفائی کی۔ اگر میں چاہتا تو تمہیں کبھی جائیداد میں حصہ نہ دیتا، پر مجھے یاد تھا کہ تم نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا ہے۔ جاؤ، صدقہ کیا میں نے اور دیا وہ حصہ انایا کو۔ وہ میرے بیٹے کے سر کا صدقہ ہے۔ ان کا لہجہ اس قدر سخت اور توہین آمیز تھا کہ انایا کو اپنا آپ کمتر محسوس ہوا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے تایا کو احساس ہو کہ وہ غلطی پر تھے، مگر یہاں تو کوئی پشیمانی ہی نہیں تھی۔ مجھے نہیں چاہیے جائیداد میں حصہ، انایا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ باسل نے سر اٹھا کر انایا کو دیکھا جس کے چہرے پر غصہ تھا۔ مجھے دولت میں کبھی دلچسپی نہیں تھی واصف صاحب، مجھے تو ان رشتوں کی ضرورت تھی جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے چھین لیے مجھ سے۔ بہت زیادہ پیسہ اور کبھی کبھار بہت زیادہ غربت انسان سے غلط کام کرواتا ہے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے کیوں مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں تو اس زیادتی کا حساب لینے آئی تھی، پر میں غلطی پر تھی کہ شاید اتنے سال بعد آپ کو احساس ہوا ہو کہ آپ غلط تھے، مگر غلط تو میں تھی۔ جس کو اپنے گناہ پر پشیمانی نہ ہو، میں اس سے کیا بات کروں؟ مجھے یہ پیسہ نہیں چاہیے جو سگے خون کو آپس میں لڑا دے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا کر دے۔ خوش رہیے اور مزید دولت بناتے رہیے۔ انایا کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب آپ لوگوں کی زندگی سے ختم ہوا۔ وہ مزید نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ نظریں نیچے کیے وہ اٹھ گئی اور بڑے بڑے قدم اٹھاتی کمرے سے نکل گئی۔ صفورہ پیچھے کو ہو کر صوفے سے ٹیک لگا کر ریلیکس ہو گئی۔ باسل کو اس گھر کا ماحول گھٹن زدہ لگ رہا تھا۔ اس نے ساری زندگی جھوٹ میں گزاری، نہ جانے اور کس کس طریقے سے یہ پیسہ بنایا گیا تھا۔ واصف صاحب بائیں ہاتھ کی مٹھی بنائے ہونٹوں پر رکھے ہاجرہ کو نظر انداز کیے نڈھال لگ رہے تھے۔ ہاجرہ افسوس سے بھائی کو دیکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ یہ گھر اب واقعی اس کے رہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ 8 ماہ میں تو موسم بھی بدل جاتے ہیں، انسان بھی اور وقت بھی ایک سا نہیں رہتا۔ وقت پانی کی طرح ٹھہرا نہیں بلکہ گزرا تھا۔ ہر شخص کی زندگی میں الگ تبدیلی آ گئی تھی۔ آسٹریلیا کا موسم مختلف انداز میں چلتا تھا۔ جولائی کا موسم جہاں پاکستان میں سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے، وہیں آسٹریلیا میں سخت ٹھنڈ ہوتی ہے۔ ہاجرہ بھورے رنگ کا گرم کوٹ پہنے بالوں کو کونے میں جکڑے ایک اوپن ایئر کیفے میں بیٹھی تھی۔
ان کے سر پر یلو رنگ کا چھپر تھا۔ یہ کیفے سڑک کنارے بنا تھا۔ آس پاس سے گزرتی گاڑیاں بآسانی نظر آتی تھیں۔ دھوپ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آسمان کو بادلوں نے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے آس پاس بھی لوگ اسی کی طرح کافی پینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ گرم گرم بھاپ اڑاتی کافی کا مگ میز پر رکھا ہوا تھا، مگر ہاجرہ ہاتھ میں پکڑے لفافے کو دیکھ رہی تھی جو اسے باسل نے تھمایا تھا۔ واصف صاحب کو فوت ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ بظاہر وہ حشاش بشاش لگ رہے تھے، مگر اس واقعے کے بعد سے وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے۔ ان پر لگے الزامات کا جواب بھی وہ صحیح سے نہیں دے پا رہے تھے۔ ایک ایسی ہی صبح جب صفورہ لائبریری گئی تو انہوں نے واصف کو ساکت کرسی پر بیٹھا پایا۔ سامنے ایک خالی نوٹ پیڈ پر پین پڑا ہوا تھا۔ واصف صاحب آنکھیں بند کیے سر جھکائے دونوں ہاتھ کرسی کے ہتھے پر پھیلائے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ہسپتال پہنچایا گیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کی موت واقع ہوئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ان کی موت کی وجہ برین ہیمرج تھا۔ ہاجرہ نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ لفافے کو چاک کیا۔ یقیناً لفافے میں باسل نہیں رکھا ہوگا خط۔ بھائی کی موت کی خبر نے ہاجرہ کو توڑ دیا تھا۔ چاہے وہ غلط صحیح، پر ہاجرہ اپنے بھائی سے محبت کرتی تھی۔ لفافہ ایک طرف رکھ کر ہاجرہ نے خط کھولا۔ واصف صاحب نے لائبریری میں فالتو لائٹس آف کر رکھی تھی۔ ٹیبل لیمپ آن تھا۔ انہوں نے قلم اٹھا کر نوٹ پیڈ پر الفاظ لکھنے شروع کیے۔ ہاجرہ، تمہیں گئے 2 ماہ ہو چکے ہیں اور یہ 10واں خط ہے جو میں لکھ رہا ہوں۔ لکھتا ہوں اور خود ہی پھاڑ دیتا ہوں۔ یہ میرا غصہ ہے، گلے شکوے جو میں اس دن نہیں کر سکا تھا تم سے۔ تم نے مجھے اسپیچ لیس کر دیا تھا۔ تم مجھے بچپن سے پیاری تھی۔ تم مجھے ایڈمائر کرتی تھی تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ ہم میں اور عمران کے مزاج میں فرق ہوتا تھا۔ میں تم پر اعتبار کرتا تھا، تمہاری ذہانت پر اعتبار تھا، مگر تمہاری ذہانت تو میرے لیے تباہی لے آئی۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے بہت تمہیں یاد کیا، کاش تم مجھے دھوکہ نہ دیتی۔ پھر میں نے سوچا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، اسی لیے تم میرا بھلا چاہتی تھی، پر میں اپنے اچھے برے کا خود ذمہ دار ہوں۔ مجھے کوئی گلٹ نہیں، سن رہی ہو تم؟ کوئی گلٹ نہیں۔ میں نے ہمیشہ وہ کیا جو مجھے ٹھیک لگا۔ میں نے ہمیشہ اپنے دل کی مانی، اور جس میں مجھے سکون تھا میں نے وہی کیا۔ مجھے کوئی گلٹ نہیں، میں نے جو بھی انایا یا تمہارے شوہر کے ساتھ کیا۔ جیسے کہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا تم سے، میں انسینسٹیو ہو چکا ہوں۔ ابا صحیح کہتے تھے کہ واصف بس خود سے پیار کرتا ہے۔ میں نے ساری زندگی خود کو اہمیت دی اور خود کو ترجیح دی۔ پھر میری زندگی میں باسل آیا۔ میری خود غرضی میں کمی آئی، لیکن اس کے علاوہ آج تک کوئی واصف کو توڑ نہیں سکا۔ جاؤ ہاجرہ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ تم نے مجھے بہت بے سکون کر کے رکھا ہے، مگر آج واصف خود ایک اچھائی دکھا رہا ہے تمہیں معاف کر کے۔ پین بند کر کے نوٹ پیڈ پر رکھا اور صفحہ پھاڑ کر انہوں نے تروڑ مروڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا، مگر پھاڑ نہ سکے۔ ہاجرہ کی آنکھوں سے آنسو کاغذ پر گر رہے تھے۔ اس کی نظر آنکھوں میں پانی کی وجہ سے دھندلی ہو گئی تھی۔ اسے آس پاس بیٹھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہاجرہ نے خط بند کر کے جیب میں ڈالا اور والٹ سے ایک نوٹ نکال کر پیالے کے نیچے دبا کر اٹھ گئی۔ میں نے بھی آپ کو معاف کیا بھائی۔ وہ قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ پرتھ میں ایک وسیع و عریض لان تھا جو بہت خوبصورتی سے سفید پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ اسٹیج کی بیک پر خوبصورت سفید پھول جا بجا لگے ہوئے تھے اور سفید مخملی پردے ہلکی ہوا کی وجہ سے ہل رہے تھے۔ ریچل خوبصورت سے سفید گاؤن میں ملبوس تھی اور سر پر جالی کا چھوٹا سا دوپٹہ پہن رکھا تھا، اور اس کے سامنے ہی اس کا شوہر کھڑا تھا۔ آج ریچل کی شادی تھی۔ انایا نے بھی خوبصورت سی سفید میکسی پہن رکھی تھی۔
جس کے بازو جالی سے کے بنے ہوئے تھے اور بالوں کا لوز بن بنایا ہوا تھا، جس سے چند لٹیں چہرے کو چھو رہی تھی۔ وہ برائڈس میڈ تھی، دوست کی خوشی میں وہ بھی برابر کی شریک تھی۔ دولہا اور دلہن کے ایجاب و قبول کے بعد دولہے نے دلہن کو انگوٹھی پہنائی اور دولہے کی انگوٹھی عنایا نے دلہن کو دی۔ فارمل رسومات کے بعد اسی لان میں سیلیبریشن رکھی گئی تھی۔ عنایا اسٹیج سے اتر چکی تھی، کنوارے لڑکے لڑکیوں کی قطار سب سے آگے کھڑی تھی۔ وہیں کونے میں عنایا کھڑی ہو گئی۔ ریچل کی سب لوگوں کی طرف پشت تھی اور اس کے ہاتھ میں بکے تھا۔ اس نے اندازہ لگا کہ بکے پیچھے کی طرف پھینکا۔ بکے کسی کی بلیک نوکدار شوز کے آگے گرا۔ سب نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے دیکھا اور تالیاں بجانا شروع کی۔ عنایا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ باسل تھا۔ عنایا پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ اس نے بلیک ڈریس شرٹ پہن رکھا تھا، بال خوبصورتی سے سیٹ کیے ہوئے تھے، ہلکی سی داڑھی سے وہ مزید وجیح لگ رہا تھا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے، وہ عنایا ہی کو دیکھ رہا تھا۔ ریچل نے مائک پکڑ رکھا تھا اور وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی، پر عنایا اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ باسل قدم اٹھاتا بالکل اس کے بالمقابل کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ کو میں اچھا لگ رہا ہوں تو کوئی بات نہیں، آپ اظہار کر دیجیے، شاباش۔ اس نے عنایا ہی کے انداز میں اسی کے الفاظ دہرائے۔ عنایا مسکرا دی۔ اس نے ایک دفعہ باسل کو یہی الفاظ کہے تھے۔ آپ یہاں کیسے؟ عنایا نے قدم آگے بڑھائے تو باسل بھی اس کے ہم قدم ہوا۔ پھپھو سے پتہ کیا تھا میں نے۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالے گھاس پر آہستہ آہستہ قدم رکھتے آگے بڑھ رہا تھا۔ پھپھو نیور فیلز ٹو سرپرائز می، عنایا مسکرائی۔ انڈیڈ، جیسے کہ تمہاری ایک دھماکے دار انٹری کروائی تھی قریشی ہاؤس میں۔ عنایا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آگے کا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کب تک یہاں رہو گی؟ آگے کیا کرو گی؟ وہ گھاس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ پتہ نہیں، عنایا نے کندھے اچکائے۔ یہاں سے جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ اس نے عنایا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جو آج خوبصورت لگ رہی تھی۔ عنایا اس کی بات پر خاموش رہی۔ ایک دم رک کر اس نے باسل کی طرف رخ موڑا۔ ہمارے راستے جدا ہیں باسل، لیٹس بی آنیسٹ۔ مجھے تم اچھے لگے تھے۔ اچھا لگا تھا؟ باسل نے ابرو اچکا کر اس کی بات دہرائی۔ یعنی کہ اب؟ اچھا، اب بھی اچھے لگتے ہو، مگر میرا پاکستان جانا ناممکن ہے۔ تمہاری ماما مجھے ناپسند کرتی ہیں اور میں کبھی یہ نہیں کہوں گی کہ تم انہیں چھوڑ دو، مگر یہ بات بھی روز آخرت کی طرح کلیئر ہے کہ میں اور آپ کی ماما ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تم ماضی کو بھول نہیں سکتی؟ جو ہمارے بڑوں نے کیا، کیا ہم اس کو بھول کر خود اپنے لیے فیوچر نہیں بنا سکتے؟ ایک نئی زندگی جہاں کوئی گلا شکوہ ماضی کی یاد نہ ہو، جہاں چچا عمران اور واصف کی اولاد پیار سے رہے۔ عنایا اطراف کو دیکھتی اس کی بات سن رہی تھی۔ یقین کرو، ماما ڈیڈی کے جانے کے بعد ٹوٹ سی گئی ہیں۔ ڈیڈی اب جا چکے ہیں اور جانے والے کو برے الفاظ میں یاد نہیں کرنا چاہیے۔ انسان جو یہاں بوئے گا وہی دوسری دنیا میں کاٹے گا۔ ماما اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ پھر بھی میں یہ ہرگز تجویز نہیں کروں گا کہ تم دونوں ساتھ رہو۔ مجھ پر پھپھو کی بھی ذمہ داری ہے، میں انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ہماری شادی ہم سب کو جوڑ کر رکھے گی۔ عنایا بدستور خاموش کھڑی رہی۔ اس کی طرف سے جواب نہ پا کر باسل سانس خارج کرتا مڑا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ عنایا کو اس کی حرکت پر حیرت کا جھٹکا لگا۔ بس اتنی سی ہمت تھی اس میں، کنونس کرنا نہیں آتا تھا اسے۔ رکو، عنایا نے فوراً سے اونچی آواز میں کہا۔ باسل مسکرا کر رک گیا۔ عنایا ماتھے پر بل ڈالے میکسی کے کونے سے اٹھائے چلتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم کیسے وکیل ہو؟
بالکل کنونس کرنا نہیں آتا، مطلب کسی کو سوچنے کا ٹائم بھی نہیں دو گے؟ اپنی سنانے آئے تھے تم بس؟ کنونس کرنے کی ضرورت تھی؟ باسل نے مسکرا کر الٹا اس سے سوال کیا۔ مان لو انایا، تم تب سے ہی راضی تھی جب سے مجھے دیکھا تھا۔ تم بھی تب سے جانتے تھے نا میری حقیقت جب سے مجھے دیکھا تھا؟ انایا نے فوراً سے بات گول کر دی۔ باسل نے کندھے اچکائے اور آگے کی طرف قدم بڑھائے۔ انایا بھی اس کے ہم قدم آگے بڑھنے لگی۔ آرکیسٹرا نے خوبصورت سی دھن چھیڑ رکھی تھی اور وہ دونوں مسکراتے ہوئے باتیں کرتے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ باسل نے جائیداد میں جتنا حصہ انایا کو جاتا تھا وہ اسے دیا اور بہن کو بھی اس کا حصہ پہنچا دیا تھا۔ محمل نے ہانیہ کے ساتھ مل کر ڈیکوریشن کا کام سٹارٹ کر دیا تھا۔ وہ دونوں اپنی چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ لوگوں کی برتھ ڈے پارٹیز، فیئرویل پارٹیز وغیرہ میں ڈیکوریشن کا کام کرتے تھے۔ انسٹاگرام پر ان کے کام کے اچھے ریویوز تھے۔ محمل نے ہانیہ کو تمام حالات سے آگاہ کیا تھا۔ ہانیہ کو اس کا فیصلہ صحیح لگا تھا، مگر محمل 8 مہینوں سے خود مخمصے کا شکار تھی۔ نہ وہ اشر سے طلاق کے بارے میں بات کرتی تھی، نہ ہی وہ اس سے اس بارے میں بات کرتا تھا۔ محمل اپارٹمنٹ کو اپنے کو ورکرز کی مدد سے سجا رہی تھی۔ آج شمیم بیگم کی ریٹائرمنٹ کا دن تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا استقبال اداسی سے کیا جائے۔ ہونٹوں پر ہلکے رنگ کی لپسٹک لگائے محمل نے گھٹنوں سے اوپر تک آتی سفید نیٹ کی ٹاپ پہن رکھی تھی اور بلیک رنگ کا لوز ریپ پینٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے بال اب کندھے سے ذرا نیچے تک لمبے ہو گئے تھے اور وہ نہایت حسین لگ رہی تھی۔ اشر ہاتھوں میں شاپرز اٹھائے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو اسے داخلی دروازے سے آگے راہداری میں موم بتیاں پڑی دکھیں جو کہ راہداری کے دائیں بائیں لگائی گئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں پردوں پر سرخ رنگ کے مخملی دوپٹے سیمی سرکل کی شکل میں لگائے جا رہے تھے۔ محمل اس لڑکے کو کام جلد ختم کرنے کی ہدایت دیتی مڑی تو اس کے پیچھے ہی اشر کھڑا تھا۔ اشر نے سر ہلا کر ممنون نظروں سے اسے دیکھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ ڈور بیل کی آواز پر اشر جلدی سے دروازے کی طرف بھاگا اور دروازہ کھولا۔ شمیم بیگم بیٹے کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر اندر داخل ہوئی۔ راہداری میں جلتی موم بتیاں دیکھ کر انہوں نے ابرو اچکا کر بیٹے کی طرف دیکھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اشر نے کندھے اچکاتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ وہ راہداری کو عبور کر کے لاؤنج میں آئی کہ کچھ پھٹنے کی آواز آئی اور ان کے سر پر پھولوں کی بارش ہونا شروع ہوئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو چھت پر لگا ایک باکس پھٹ چکا تھا اور وہ ان پر پھول برسا رہا تھا۔ اپارٹمنٹ کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے انہوں نے اشر اور محمل کو دیکھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ اداس ہوں، آپ کے ریٹائرمنٹ کا دن کسی بھی طریقے سے آپ کو اداس کرے۔ محمل مسکراتے ہوئے بکے پکڑے ان کی طرف آئی۔ یہ تم دونوں کا آئیڈیا ہے؟ ان کی آواز میں حیرت تھی۔ میں نے تو بس ایگری کیا ہے، محمل زیادہ کریٹیو ہے۔ یہ اس کا آئیڈیا تھا کہ اپارٹمنٹ کو سجایا جائے۔ کیسا لگا آپ کو؟ اشر نے سارا کریڈٹ محمل کو دیا۔ شمیم بیگم نے محمل سے بکے پکڑا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ بہت اچھا لگا ہے، شکریہ بچوں۔ دوپٹہ سے وہ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرنے لگیں۔ اشر نے آگے بڑھ کر ماں کا سر چوما۔ میں واقعی آج اداس تھی مگر اب نہیں ہوں۔ آخر کو 20 سال کی سروس تھی۔ انہوں نے محبت سے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ چلیے تیار ہوں، نماز پڑھ کر ڈنر پر جائیں گے، وہ اعلان کرتا ہوا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ آسمان بالکل صاف تھا۔ چاند پوری روشنی پھیلائے آسمان پر نظر آ رہا تھا۔ اشر نے گرے رنگ کی شلوار قمیص زیب تن کر رکھی تھی۔ کافی کا مگ پکڑے وہ ریلنگ پہ ہاتھ رکھے ٹیرس سے نیچے جھانک رہا تھا۔ محمل نے چینج کر کے ٹیرس کا دروازہ کھولا تو اشر کی پشت نظر آئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ در آئی۔ دروازہ بند کر کے وہ آگے بڑھی
اور خاموشی سے چلتے ہوئے اشر کے برابر میں کھڑی ہو گئی۔ اشر نے نظریں ترچھی کر کے اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھا جو اس نے ریلنگ پہ رکھ رکھے تھے۔ تھینکس یو، آپ کی وجہ سے ممی آج بہت مسکرائی، خوش تھیں وہ۔ اشر نے بغیر اسے دیکھے اس کا شکریہ ادا کیا۔ محمل نے گھٹنوں تک آتی پلین پرپل کلر کی لوز فراک پہن رکھی تھی۔ اشر، محمل نے پہلی دفعہ اس کا نام لیا تھا۔ اشر کو لگا اس کا دل تو دھڑکنا ہی اب شروع ہوا تھا۔ جب تمہارے پروپوزل کو میں نے سختی سے رد کیا تھا، سب کے سامنے بے عزتی کی تھی، کیسا محسوس ہوا تھا تمہیں؟ مجھے برا بھلا تو کہا ہوگا۔ کیوں اتنے وقت بعد پرانے زخم ادھیڑ رہی ہیں؟ ایسا لگا ہے جیسے کچے لگائے اسٹیچز کو اپنے ہی ہاتھوں سے کھرچا جائے، زخمی کیا جائے خود کو۔ اشر استہزائیہ ہنسا۔ یعنی کہ برا بھلا کہاں ہوگا، شاید بد دعا بھی دی ہو۔ محمل اسی کو دیکھتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ آج وہ برا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے آپ کو کوئی بد دعا نہیں دی، یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے میرا دل دکھایا تھا اور مجھے کبھی شرمندگی نہیں ہوئی، محمل نے فراخ دلی سے اعتراف کیا۔ اشر نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ آئی واز سنسیئر، میں ہمیشہ سے دیکھتا تھا کہ آپ جیسی دکھتی ہیں ویسی ہیں نہیں، ایک کیوروسٹی ہوتی تھی۔ خیر، اس بے عزتی کے بعد میں اس قدر شرمندہ تھا کہ کسی سے نظر نہیں ملا سکتا تھا۔ اپنا فون آف کر دیا تھا میں نے، ویڈیوز بہت پھیل گئی تھیں۔ سوشل میڈیا 1 منٹ میں آپ کی عزت خراب کر کے رکھ دیتا ہے، اس حد تک کہ دوسرا خودکشی پر مجبور ہو جائے۔ محمل نے چونک کر اشر کو دیکھا۔ ماضی کا دکھ اس کے چہرے پر آیا تھا۔ تم نے خودکشی کا سوچا؟ محمل نے حیرت کا اظہار کیا۔ اشر نے اس کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ آئی ایم سوری، محمل نے نظروں کا رخ پھیر کر کہا۔ واٹ؟ اشر کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ محمل مجھ سے معافی مانگ رہی ہیں، جبکہ اب سے کچھ دیر پہلے محمل نے کہا اسے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میں انسان ہوں اور ہر انسان میں ضمیر کی عدالت لگتی ہے۔ اب میں سوچتی ہوں کہ میں نے اوور ری ایکٹ کیا تھا۔ محمل کھلے دل سے اعتراف پر اعتراف کر رہی تھی۔ مجھے محبت پر یقین نہیں تھا، میں نے محبت کو قریب سے دیکھا ہی نہیں تھا، اسپیشلی مرد کیسی محبت کرتا ہے اور وہ کتنا سنسیئر ہوتا ہے، اپنی عورت کو عزت دیتا ہے، میں نے یہ سب نہیں دیکھا تھا۔ تب میرے سوچنے کا زاویہ مختلف تھا۔ اس کے دل پر دستک ہوئی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے اب سے کچھ سال پہلے اشر کے دل پر ہوئی تھی۔ اور اب کیسے بدلی سوچ؟ اشر بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید بدلی اب بھی نہیں، محمل نے کندھے اچکائے۔ ہماری یہ پیپر میرج، آپ کو طلاق چاہیے؟ کیا اتنی بڑی تمہید اس لیے باندھی میری بے عزتی کے دن یاد دلائے کہ؟ اشر نے تکلیف سے آنکھیں بند کر دی۔ اس کا دل اداسیوں میں گھر گیا۔ وہ اسی ایک لمحے سے بھاگتا تھا جب محمل طلاق کا مطالبہ کرے گی۔ اس کے لہجے میں دکھ اور تکلیف تھا۔ محمل نے بے اختیار اسے دیکھا۔ میں نے یہ تو کہا ہی نہیں۔ اشر اس سے نظر چرا رہا تھا۔ واقعی محمل کے دیکھنے کا انداز بھی اب بدل چکا تھا۔ وہ واقعی برا نہیں تھا۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پیپر میرج بہت مختلف حالات میں ہوا تھا، ورنہ تم جانتے تھے میں کبھی بھی تمہارا انتخاب نہ کرتی۔ میرے بڑے بول نے مجھے پھنسا دیا۔ میں نے تو تمہاری شکل اور رنگت دیکھ کر وہ سب کہا تھا، مگر دیکھو کیسے اللہ نے تمہارا بدلہ لیا مجھ سے، مجھے ایسی مشکل میں گرفتار کیا کہ میرے دل میں تم سے مدد لینے کا خیال ڈالا۔ اشر دیکھ رہا تھا وہ کتنی بولڈلی اعتراف کر رہی تھی اپنی غلطیوں کا۔ تم خوش تو ہوئے ہوگے کہ میرے سامنے جھکی ہے، میری مدد کی محتاج ہے۔ اگر تم چاہتے تو مدد نہ کرتے، یا نکاح کر کے برا سلوک کرتے، اپنا بدلہ لیتے۔ میں تو اس ٹائم مجبور تھی، کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں کیوں بدلہ لیتا؟ کیا آپ میری نیچر سے واقف نہیں ہوئی اب تک؟ مجبور لوگوں سے فائدہ بے غیرت لوگ اٹھاتے ہیں۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا محمل کا یوں خود کو مجبور کہنا۔
یہی تو اچھی بات سیکھی ہے میں نے تم سے اور ممی سے، کہ تم لوگ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہو اور بھروسہ کرتے ہو۔ عام انسان یہ سب نہیں کر سکتا۔ جب کوئی میرے ساتھ برا کرتا تھا تو میں کبھی آرام سے نہیں بیٹھتی تھی، بلکہ میری اولین ترجیح اس سے بدلہ لینا ہوتا تھا۔ مجھ میں صبر کی کمی تھی، لیکن جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ ہمارا بہترین بدلہ لیتا ہے کہ ہمیں سکون آ جاتا ہے۔ محمل منہ پر آتی لٹ کو پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ اشر نے کافی کا مگ نیچے زمین پر رکھا اور ریلنگ پر ہاتھ رکھ دیے۔ تم نے کہا کہ اب میں مختلف سوچتی ہوں تو ہاں ایسا ہی ہے۔ محمل نے اپنا نرم ہاتھ اشر کے ہاتھ پر رکھا۔ اشر اس کی جسارت پر حیران رہ گیا۔ اس نے کبھی محمل کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا۔ میں اس رشتے کو ایک چانس دینا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ آپ اس لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں جو بالکل خوبصورت نہیں، جو آپ کے قابل نہیں، جس کے ساتھ میرے جیسی لڑکی جچے گی، جو میری خدمت کرے اور پیاری نہ ہو، جبکہ آپ اس کے اپوزٹ ہیں۔ وہ محمل کی باتیں دہرا رہا تھا۔ محمل مسکرا دی۔ وہ ایک مغرور محمل تھی جو اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ اور تمہیں بھی تو تمہاری جیسی لڑکی ہی ملی ہے اب، جسے ممی کی وجہ سے گھر کے کام اچھے لگتے ہیں، جسے چاہے جانے کا احساس اچھا لگ رہا ہے، جس کو تمہاری طرف سے دی گئی عزت پر فخر ہے، اور اگر اس کی نظر سے خود کو دیکھو تو۔ محمل نے لب کاٹے۔ اشر نظر چکانا بھول گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے حسین لگ رہی تھی۔ اشر نے اپنے ہاتھ میں اس کا دایاں ہاتھ تھاما۔ تو تم اتنے برے بھی نہیں ہو۔ تمہارا دل خوبصورت ہے اشر، اور میں نے دل کو پڑھنا سیکھ لیا ہے۔ محمل کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تمہارے منہ سے میں اعتراف سنوں گا۔ یا اللہ تیرا شکر۔ اشر نے شکر کرتے ہوئے آنکھیں بند کر دی۔ ممی کتنا خوش ہوں گی یہ جان کر کہ اب آفیشلی ہم اپنا ریلیشن شپ اسٹارٹ کریں گے۔ خوشی اشر کے چہرے سے عیاں تھی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ آفیشلی ہماری شادی کا اعلان ہو اور ہم اب ولیمہ کریں۔ اشر نے مسکرا کر محمل کو اپنے قریب کیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے وہ دونوں ساتھ کھڑے اچھے اور مکمل لگ رہے تھے۔ چاند تو بس ان دونوں کو مسکراتے ہوئے محو گفتگو دیکھ رہا تھا۔ قریشی ہاؤس کے بیٹھک کا الگ ہی منظر تھا۔ صفورہ نے سلک کی پرنٹڈ ایکوا کلر کی قمیض پہن رکھی تھی۔ دوپٹہ شانوں پر پھیلایا ہوا تھا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھے چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے واصف قریشی کے مشیر خاص اور چند وفادار پارٹی اراکین بیٹھے تھے۔ الیکشن جیتنا واصف صاحب کا خواب تھا، وہ باروب لہجے میں بولی۔ مخالفین کو یقین تھا کہ لازمی وہ اس بار جیتیں گے۔ کمپیٹنٹ انسان کا جب کوئی مقابلہ نہ کر سکے تو وہ یوں ہی اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتے ہیں، جیسا کہ یوسف اقبال نے کیا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بہت اپسیٹ تھے وہ، صفورہ نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ گھر سے باہر جھوٹے الزامات اور گھر میں ان کی بہن کا اسے چھوڑ جانا اسے بالکل توڑ گیا تھا۔ انگلی سے انہوں نے آنکھ کا کونا صاف کیا۔ مگر اب ان کی آخری خواہش میں پوری کروں گی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا پارٹی چیئرمین مجھے ان کی جگہ پر الیکشن لڑنے دیں گے یا مجھے آزاد حیثیت میں لڑنا چاہیے؟ وہ مشورہ طلب نظروں سے سامنے بیٹھے مردوں کو دیکھنے لگے، جبکہ وہ سب تذبذب اور حیرانی کا شکار ایک دوسرے کا منہ چہرہ تکنے لگے۔